بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ یہ سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 27 ہے، اور اس آیت میں اس سورت کے مضامین میں سے جو عقل عام کے دلائل ہیں ان میں سے 10ویں دلیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے انزل من السماء ماء، اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، تو ہم نے نکالے اس پانی کے ذریعے ثمرات، پھل میوے، مختلفاً الوانها، جس کے رنگ مختلف ہیں۔ حال یہ ہے کہ اس کے ان ثمرات کے اقسام بے شمار ہے۔ علم ترا، یہاں پہ یہ خطاب خاص ہے۔ جب مشرکین نے انکار کیا انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے، جو کہ اس سے پہلے کی آیات کا مضمون ہے، تو اب خاص خطاب ہو رہا ہے کہ اے نبی، کیا آپ نے ان دلائل کو نہیں دیکھا؟ اے مخاطب خاص، اور ایک خاص دائی کو مخاطب کر کے کہا گیا تسلی کے مضمون کے درمیان کہ آسمان سے ایک طرح کا پانی نازل ہوتا ہے مگر اس سے ثمرات مختلف نکلتے ہیں۔ لہذا ایک داعی دین بیان دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، لیکن کسی پر ایک طرح کا اثر ہوتا ہے اور کسی پر دوسری طرح کا اثر ہوتا ہے، مختلف قسم کے ثمرات اس سے نکلتے ہیں۔ تو اس لیے خطاب یہاں علم ترا کا واحد رکھا۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ، اور پہاڑوں میں سے بھی داریاں ہیں سفید، وحمر اور سرخ، مختلف الوانها، اس کے رنگ مختلف ہیں، وغرابیب سود، اور کوے کی طرح سیاہ، خالص سیاہ اور گہرے رنگ کے سیاہ۔ جس طرح ثمرات میں مختلف قسم کے انواع و اقسام ہیں، پہاڑوں میں بھی مختلف قسم کے رنگ ہیں۔ ثمرات کے اقسام و انواع تو بے شمار ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہے۔ مختلف پھل
اور پھر ایک ہی درخت کے پھلوں میں بھی مختلف پھلوں کے مختلف انداز اور ذائقے اور جسامت. تو یہ مختلفاً الوانہا کو اجمالی طور پر بیان کیا مختصر. حال یہ ہے مختلفاً کہہ کر اس کو حال بنایا منسوب کر کے. حال یہ ہے کہ ثمرات کے تو الوان مختلف ہیں، بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور پہاڑوں میں جو رنگ ہے وہ تو چند ہے. تو اس کو بیان کر دیا کہ اس میں سفید ہے، سرخ ہے اور کالے ہیں. تو پہاڑوں کے رنگوں کا بیان کر دیا اور ثمرات کے رنگوں کے بیان کو مجمل رکھا، اس لیے کہ ثمرات میں اقسام و انواع بے شمار ہیں اور پہاڑوں میں چند ہی تھے تو نام لے لیے. اس کو مختلفاً الوانہا منسوب کر کے حال بنایا، اور یہاں مختلفاً الوانہا ہے کہ کچھ پہاڑوں کے رنگ سفید ہے، کچھ کے سرخ ہے، اور پھر ان دونوں کے اختلاط سے اور بھی رنگ بنتے ہیں تو مختلفاً الوانہا. اور پھر کچھ کالے. سرخ سفید کو ایک ساتھ ذکر کر دیا، بیض و حمر، اور کالے اور سیاہ رنگ کو پھر الگ رکھا کہ یہ سرخ سفید ایک دوسرے سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں اور سیاہ تو پھر اس سے بالکل الگ ہی. اور سرخ سفید رنگ ایک تقابل ہے اور کالا اور سیاہ پھر دوسرا تقابل ہے. گویا کہ رنگوں کی بنیادیں یہی ہے کہ سرخ ہے، سفید ہے، پھر ایک بیچ میں لال ہے، تو پھر اس کے اختلاط سے ہی پھر مختلف قسم کے اور بھی رنگ بنتے ہیں. یہاں لفظ ہے جددن. جددن کا جو لفظ ہے وہ جدتن کی جمع ہے، اور جدہ کا معنی ہے قطعہ، ٹکڑا، راستہ، دھاریاں، خطوط. پہاڑوں میں جو دھاریاں ہیں، جو خطوط ہیں، جو راستے ہیں، جو وادیاں ہیں، اور اس کی مختلف ٹکڑے اور قطعے ہیں، اس کے رنگ بیان کیے گئے ہیں کہ پہاڑوں میں سے ایسی گھاٹیاں اور ایسے خطوط اور ایسی دھاریاں ہیں جس کے رنگ سفید ہے تو کسی کے سرخ ہے. وغرابیب سود. غرابیب کا لفظ جو ہے یہ غربیبن کی جمع ہے، غربیبن. اور غربیبن کا مطلب ہوتا ہے گہرے رنگ کا سیاہ. یہ لفظ غراب سے ماخوذ ہے، غربیب. اور معنی یہ ہوا کہ کوے کی طرح سیاہ. اور یہ لفظ غربیب اسود اور کالے رنگ کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اسود غربیب. غربیب جب کسی کالے رنگ کی مزید تاکید کرنی ہوتی ہے تو غربیب کا لفظ اسود کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں اس جملے میں جو سود کا لفظ ہے وہ بعد میں ہے، غرابیب کا لفظ پہلے. تاکید جو ہے وہ مؤکد کے بعد ہوتا ہے، مگر یہاں اصل تاکید تو غرابیب کی ہے، مگر وہ سود کے لفظ کے سے پہلے ہے. اصل میں سود غرابیب،
یوں تھا. مزید مبالغے کے لیے اس غرابیبو کو سودو پر مقدم کیا، یا یہ سودن کا لفظ جو ہے یہ غرابیبو سے بدل ہے. مقصد یہی ہے کہ یہ ایک سیاہ رنگ اور اس کو بہت ہی موقد اور گہرے سیاہ رنگ کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور لوگوں میں سے وَالدَّوَابِّ اور جانداروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ اور چوپایوں میں سے، مختلف الوانہ کذالک مختلف رنگ ہے اس کے اسی طرح. کذالک جو ہے یہ اس جملے کے ساتھ ہی ہے، وقف کذالک کا پر ہے. جس طرح پہاڑوں میں مختلف رنگ ہیں، ثمرات کی مختلف اقسام ہیں، تو لوگوں اور جانوروں اور جانداروں کی بھی اسی طرح مختلف قسم کے رنگ ہیں، اور سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یہ اختلاف رنگوں کا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی صنعت اور حکمت کا مظہر ہے. اور ان مختلف قسم کے رنگوں میں اللہ کی حکمت نمایاں ہے، ورنہ یہ ساری چیزیں یا سارے پہاڑ یا سارے جانور یا سارے انسان بالکل برابر اور سیم ہوتے تو یہ حکمت کے خلاف ہوتا اور یہ حسن کے خلاف ہوتا، اور اس کے فوائد اور ثمرات اتنے نہ ہوتے جتنے کہ اس وقت کائنات میں یہ حسن اور یہ رنگینیاں نظر آ رہی ہے، اور یہ اختلاف نتیجہ خیز ہے. اور جب یہ ساری چیزیں حکمت پر مبنی ہے تو حکمت کو بغیر حکیم کے سمجھنا تو نادانی ہے. تو یہ اللہ تعالی کی حکمت اور قدرت اس کے دلائل میں سے. اور یہاں اس کا جو بیان جس سلسلے کلام کے اندر ہے اس میں یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اگر کچھ لوگ دعوت کو قبول کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ پر اثر کم ہوتا ہے، کچھ پر زیادہ ہوتا ہے، کچھ پر ایک طرح ہو رہا ہے، کچھ پر دوسری طرح ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، تقدیر ہے، حکمت ہے، اور لوگوں کے مختلف مزاج ہیں. یہ مختلف رنگ جو نظر آ رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو یہ کائنات کے ساتھ لگی بندی باتیں ہیں. تسلی رکھیں، جس طرح کائنات میں بہت سارے رنگ ہیں تو لوگوں میں بھی اسی طرح بہت سارے رنگ ہیں. اس لیے اگلا جملہ کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. یعنی ڈرنے کے جو اثرات ہیں، جو مضمون شروع ہوا تھا وہ آیت نمبر 18 سے کہ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جن میں خشیت ہے. تسلی کا مضمون تھا، بتایا جب خشیت نہیں ہوگی، کوئی جھکے گا نہیں، کوئی ڈرے گا نہیں تو اس پر اثر نہیں ہوگا. اور پھر بتایا تھا کہ اندھا اور بینا اور اندھیرا اور روشنی اور سایہ اور گرمی اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، تو اثرات ایک جیسے نہیں ہوں گے. تو
تو اب کائنات کے مختلف رنگ بتائیں، ثمرات کے مختلف رنگ ہیں، پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں، انسانوں کے بھی اور جانوروں کے بھی مختلف رنگ ہیں، تو کوئی ڈرے گا کوئی نہیں ڈرے گا۔ اس لیے اس کے ساتھ متصل یہ ہے کہ کون ڈرے گا؟ جن میں خشیت ہوگی، جن میں علم ہوگا وہ اثر لے رہا ہے، جن میں علم و خشیت نہیں ہے وہ اثر نہیں لے رہا۔ مختلف الوانہ کے اندر جو الوانہ کی ضمیر ہے یہ واحد ہے، جبکہ ناس، دواب، انعام یہ سب جمع ہے، اور یہاں تو واحد ہے اور وہ بھی واحد مذکر ہے۔ تو یہ اصل میں وَمِنَ النَّاسِ، من کا لفظ ہے نا، بعض لوگوں میں، بعض جانداروں میں، بعض انعام میں، تو یہ جو بعض کا معنی من کے اندر ہے یہ اس بعض کی طرف الوانو ہو کی ضمیر راجع ہے، یہ اس لیے واحد مذکر ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے اللہ کے بندوں میں علماء، اہل علم اور علم والے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات ہیں کہ وہ عزیز ہے، وہ غفور ہے، سب کر سکتا ہے، سب پر غالب ہے، سب کو پکڑ سکتا ہے، لیکن اپنی حکمت کے مطابق نہیں پکڑتا، معاف بھی کرتا ہے تو غفور ہے۔ تو جو لوگ اس عزیز اور غفور اور اللہ کی صفات سے واقف ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو واقف نہیں ہوتے وہ نہیں ڈرتے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت کی بنیاد علم پر ہے۔ خشیت کیا ہے؟ خشیت کا مطلب ہوتا ہے کوئی شخص ڈرتا ہے اور کسی کی عظمت اور تعظیم کی وجہ سے ڈرتا ہے، کسی چیز کو وہ جانتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے، تو اس معرفت کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے۔ یعنی خشیت کہتے ہیں خوف مع التعظیم کو، الخوف مع التعظیم، الخوف مع التعظیم والمعرفہ۔ ایک شخص ڈرتا ہے پلس کسی کی تعظیم کا خیال رکھتا ہے، اس کو پھر کہتے ہیں خشیت۔ اب نصیحت قبول کرنے والے وہ ہیں جن میں خشیت ہوگی، تو خشیت اور اندر خوف کب پیدا ہوگا؟ یہ خوف، خشیت تو وہ خوف ہے جس میں کسی کی تعظیم اور عظمت ہو، تو جب کسی کی عظمت کا پتہ ہوگا تو اس سے ڈرے گا، جب کسی کی عظمت کا پتہ نہیں ہوگا تو نہیں ڈرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جتنا جانتا ہے اتنا وہ ڈرے گا، جو جتنا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا وہ اتنا نہیں ڈرے گا۔ اب اپنے عقیدے کے اعتبار سے جو شخص جتنا زیادہ اللہ کی عظمت کو جانتا ہے اس کو اللہ کی عظمت کا علم ہے، تو اب یہ علم اگر اس کا عقیدے میں ہے، اللہ کی عظمت کو عقیدتاً وہ زیادہ جانتا ہے، تو اعتقادی خشیت اس کے اندر زیادہ ہوگی۔ اور اگر اس کی کیفیت اور حالت میں وہ اللہ کی عظمت سے متاثر ہے اور اس کو زیادہ علم حاصل ہے تو اس کی خشیت
حال میں بھی ایسی ہوگی. یعنی وہ علم کی بنیاد پر اس کو خشیت جو حاصل ہے وہ یا اعتقادی ہوگا یا پھر حالی ہوگا. تو اس آیت میں العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء، یہ جو العلماء کہا گیا ہے اس سے مراد کون ہے؟ العلماء هم الذین علموه بصفاته وتوحیده وما يجوز علیہ وما یجب له وما یستحیل. تفسیر بحر المحیط. وہ علماء جو اللہ کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتے ہیں اور اللہ کی توحید کو جانتے ہیں اور اللہ کے لیے کیا جائز اور صحیح ہے، کیا اللہ کے حقوق ہیں اور کون سی صفت اللہ کے لیے ناجائز ہے، کون سے کام ایسے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. جو اس کو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کا خوف رکھے گا. یہ علماء کی تشریح ہے. تفسیر روح المعانی میں یوں ہے کہ المراد العالمون باللہ عز وجل وبما يليق به من صفاته الجلیلہ وافعاله الحمیدہ وسائر شؤونه الجمیلہ لا العالمون بالنحو والصرف. اس آیت میں علماء سے صرف و نحو کے علماء مراد نہیں ہے، مسائل کی معلومات زیادہ رکھنے والے علماء مراد نہیں ہیں. اس آیت میں علماء سے مراد وہ ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی صفات کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے افعال حمیدہ کو، صفات جمیلہ کو جانتے ہیں. وہ مراد ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر زاد المسیر میں ہے، تفسیر لباب وغیرہ میں، انما یخاف من خلقی من علم جبروتی و عزتی و سلطانی. بے شک مجھ سے میری مخلوق میں وہ ڈرتا ہے جو میری طاقت اور میری عزت اور میری سلطنت کو جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے. العلماء سے مراد جو اللہ کی عزت و سلطنت اور بادشاہی سے واقف ہے. امام ابن کثیر نے سفیان ثوری سے رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں علماء 3 قسم پر ہوتے ہیں، 3 طرح کے علماء ہیں. ایک علماء ہے جس کو کہتے ہیں عالم باللہ، اللہ کو جاننے والا. دوسرا عالم ہے اس کو کہتے ہیں عالم بامر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور مسائل اور حدود شریعت کو جانتا ہے. تیسرا عالم ہے جو عالم باللہ و بامر اللہ، اللہ کو بھی جانتا ہے، اللہ کی صفات کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی جانتا ہے. یہاں العلماء سے وہ عالم مراد نہیں ہے جو احکام تو جانتا ہے، مسائل تو جانتا ہے، حدود جانتا ہے، لیکن معلومات اس کی بہت ہے، فنون جانتا ہے،
صرف نحو جانتا ہے، لیکن اس نے اللہ کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کی صفات کو نہیں سمجھا، وہ مراد نہیں۔ اس میں مراد ہے عالم سے عالم باللہ، اور وہ عالم جو عالم باللہ بھی ہو اور بامر اللہ بھی ہو، جو دونوں پر عالم ہو، وہ تو نور علی نور ہے۔ تو یہ سوال اس جملے سے بن سکتا ہے کہ کوئی سوال کرے کہ بہت سے علماء ہوتے ہیں لیکن ان میں خوف و خشیت نہیں دیکھا گیا، بہت سے عوام ہوتے ہیں لیکن ان میں خوف و خشیت دیکھا گیا ہے، اور آیت میں ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ تو جواب واضح ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ علم کی حقیقت تک نہیں پہنچا، وہ اللہ اور اللہ کی عظمت کو نہیں جان سکا۔ یہاں وہ معرفت باللہ والے علماء مراد ہے۔ تو یہ علم کا اصل ہے۔ اگر کوئی اللہ اور اللہ کی صفات نہیں جانتا، اللہ کی توحید نہیں جانتا، اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور وہ اس بات سے خوفزدہ نہیں ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ استحضار جس کو حاصل نہیں وہ نہیں ڈرے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کل من خشی فہو عالم، جو بھی ڈرتا ہے وہ عالم ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا معنی ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اگر میں کچھ گڑبڑ کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کر دے۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، تو اس پر اس بات کی ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، وہ حساب کتاب سے ڈرتا ہے، تو احکام پر عمل کرنا اللہ کے خوف کی بنیاد پر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسروں سے یہ مروی ہے کہ لیس العلم بکثرت الروایت ولا بکثرت المسائل، علم کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ روایات بہت پتہ ہے اور مسائل کی کثرت ہے، وَلَكِنَّهُ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، بلکہ یہ ایک نور ہے جو اللہ کسی مومن بندے کے دل میں ڈال دے۔ لہذا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا معنی یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کا استحضار رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جمال و کمال کو جانتے ہیں، کائنات کے جمال و کمال کو جان کر اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں خشیت پیدا ہوگی۔ لہذا امام ابو بکر رازی جساس نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اور دوسرے مفسرین نے بھی، کہ فیہ الابانۃ علی فضیلۃ العلم وان بہ یتوسل الی خشیۃ اللہ۔ اس آیت میں اس بات پر بڑی واضح دلیل ہے کہ علم بہت افضل شے ہے، علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ اس علم کے ذریعے سے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور تقوی حاصل ہوتا ہے۔ حصول تقوی اور اللہ کی خشیت کے حصول کا راستہ یہ ہے کہ بندہ علم حاصل کرے۔ اب اس بات کی ایک تشریح یہ بھی ہے
جو اگلی آیت سے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ جو لوگ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ کی آیات اور اس کی تلاوت، اس کے درس و تدریس، اس سے بغیر کسی لالچ کے، غرض کے، اپنے باطل نظریات کے، وہ فقط ہدایت کے واسطے قرآن پڑھتے ہیں، اس سے شغف رکھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ ان کو اللہ کی معرفت دے رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور جو فقہ اور مسائل اور احادیث پڑھتے ہیں، روایات حاصل کرتے ہیں، اس سے پھر وہ احکامات کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ اب جو لوگ روایات اور فقہ اور مسائل پڑھتے ہیں اور اس مسائل کو ازبر کر دیا، لیکن ان میں وہ قرآن مجید کی آیات سے اللہ کی توحید اور صفات کو نہ جان سکے اور اپنی زندگی میں اس کا استحضار نہیں رکھتے، تو وہ عالم باللہ نہیں۔ پھر ان علماء میں درجات کا بہت فرق ہوتا ہے۔ کوئی وہ ہوگا کہ جو کم درجے میں اللہ کو جانتا ہوگا، کوئی بڑے درجے میں جانتا ہوگا، کس پر اثر کا، قبولیت کا اثر زیادہ نمایاں ہوگا، کسی پر کم نمایاں ہوگا۔ یہ فرق مراتب تو اپنی جگہ ہے، لیکن علم کی فضیلت پر یہ آیت واضح دلیل ہے کہ علم کے ذریعے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف اور معرفت اور خشیت یہ حاصل ہوتی ہے۔ اس آیت میں جو یہ لفظ انما ہے، انما کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ڈرنے والے صرف اور صرف علماء ہے اور کوئی نہیں۔ اس انما کے لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے علماء کے علاوہ کوئی اور نہیں ڈرتا۔ تو کیا صرف علماء ڈرتے ہیں؟ عام مومنین نہیں ڈرتے؟ تو ایک جواب تو یہی ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ کوئی عام سے عام مومن کیوں نہ ہو، جب تک وہ اللہ کو نہیں جانے گا وہ اللہ سے کیسے ڈرے گا؟ ایک عام مومن بھی عالم جب اللہ کو جانتا ہے تو اس معنی میں وہ عالم باللہ ہے۔ یا علماء سے وہ عرفی معنی مراد نہیں ہے، وہ علوم و فنون سیکھنے اور قرآن و سنت کی گہرائی میں جا کر معرفت حاصل کرنے والے فقط مراد نہیں ہے۔ ہر شخص جو اللہ کو جانتا ہے بس وہ عالم ہے۔ عالم مانا جس کے پاس علم ہو، جو یہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، جو یہ جانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ حق ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ نیک عمل کرو گے اجر ملے گا آخرت پر، اس کو یقین ہے، بس وہ عالم ہے۔ اس معنی میں العلماء، بغیر علم کے تو آپ کو معرفت نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بغیر علم کے تو ایمان بھی نہیں ہے اس معنی میں، تو خشیت کہاں سے آئے گی؟ لہذا ڈرنے والے فقط صرف علماء ہی ہیں۔ لیکن علامہ ابن عطیہ غرناطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو انما کا لفظ ہے یہ خصوصیت بیان کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی ڈرنے والے تو اور لوگ بھی ہوں گے، مومنین ہیں، عام لوگ بھی ہیں، لیکن یہ ڈرنے اور خشیت کا جو خاصہ ہے یہ علماء کا ہے۔ علماء کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ قرآن اور قرآن کے معانی کو زیادہ جانتے ہیں اور صحبت انہیں زیادہ ملی ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ کا خوف اور خشیت بھی ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اکابر اور سلف سے یہ بات مروی ہے کہ ایک شخص علم حاصل کرتا ہے، اگر فرض کرے وہ علم دنیا کے لیے بھی حاصل کر رہا ہے، اس میں اخلاص نہ بھی ہو،
لیکن اگر وہ علم حاصل کرنے میں لگے گا تو یہ علم ہی اس کو سیدھے راستے پر لے آئے گا۔ وہ علم تو اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس کو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس کی نیت میں اخلاص بھی نہیں ہے۔ جب وہ علم حاصل کرنے میں لگ گیا تو علم کے حصول کے ذریعے میں وہ چیزیں ایسی جانے گا اور انہیں ایسی اچھی صحبتیں ملے گی کہ وہ اس اپنی نیت کے بگاڑ کو بھی جان لے گا۔ تو علم کے حصول میں لگ جانا کسی بھی نیت سے ہو فائدے سے خالی نہیں ہے، کہ وہ اس علم کے حصول کے ذریعے سے سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ اسے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی اس لیے ہے کہ اس کا بگاڑ درست ہو جائے، تو جو بگاڑ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر متنبہ بھی کیا ہے کہ یہ قول اس کا مطلب سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اپنا نفس ان علماء کے ہاتھ میں دے دیں جو فقط دنیا جانتے ہیں اور دنیا کے لیے جانتے ہیں، تو اس طرح آپ کو علم حاصل کرنے سے سیدھا راستہ نہیں ملے گا۔ جب آپ اللہ کی معرفت رکھنے والے علماء کے ساتھ بیٹھیں گے اور اللہ کے لیے علم حاصل کرنے والے علماء کی صحبت اٹھائیں گے تب آپ سیدھے راستے پہ آ سکتے ہیں۔ لہذا فقط علوم دنیاویہ یا دنیا کے لیے علم حاصل کرنا یا ان لوگوں کے ساتھ علم حاصل کرنا جن کا مطمع نظر ہی دنیا ہے، مقصود ہی دنیا ہے، یہ آپ کو سیدھے راستے پہ نہیں لائے گا، بلکہ آپ کی لالچ اور حرص اور طمع اور دنیا داری کو اور زیادہ بڑھائے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے، خالص اللہ کے لیے علم حاصل کریں گے، خالص اللہ کے لیے علم حاصل کرنے والوں سے علم حاصل کریں گے، تو اس صورت میں یہ علم اور علم کی راہیں انسان کو معرفت اور خشیت کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ علم پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، پھر بھی وہ پر عمل نہیں کرتے۔ اس کی وجوہات میں سے بڑی وجہ ہے صحبت۔ آپ ایک شخص کو لیں اور اس کو ایک اچھی صحبت میں ڈال دیں، کوئی دلیلیں ولیلیں نہ بتائیں۔ ایک بے نمازی کو اٹھائیں اور نمازیوں کی صحبت میں رکھیں، کچھ عرصے بعد وہ نمازی بن جائے گا۔ اور آپ ایک نمازی آدمی کو اٹھائیں اور بے نمازوں کی صحبت میں ڈال دیں، تو جانتے ہوئے بھی وہ نماز چھوڑنا شروع کر دے گا اور سستیاں بڑھ جائیں گی۔ یہ تجربے کی بات بھی ہے، الا ماشاء اللہ، اور اللہ جس پر رحم کرے اور جن پر اثرات اس قائم ہو وہ تو مستثنائی بات ہے، لیکن عام غالب تجربہ یہ اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان اچھا بنتا ہے۔ جس کی صحبت اچھی ہوگی، جو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے گا، ان کے ساتھ عقیدت رکھے گا، ان کو علم بھی ملے گا، خشیت بھی ملے گی۔ اس لیے علماء کی عزت اور علماء کا اکرام اور ان کا احترام امت کے لوگوں پر نہایت ہی ضروری ہے۔ کسی بھی مسلک کا کوئی عالم ہو، کسی بھی رائے رکھنے والا کوئی عالم ہو، جو لوگ علماء کی اور خاص کر سلف صالحین کی اور پھر اس سے بھی بڑھ کر صحابہ اور تابعین کی محبت اپنی دل میں رکھتے ہیں، عقیدت اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ جو جب آئے اور کسی عالم کے بارے میں کسی قسم کی بھی گفتگو کر لے اور کسی پر جو بھی تانے ڈال دے اور یہی اس کا شغل رہے، اور ان کے دل میں اہل علم کی یا پھر سلف صالحین کی یا پھر صحابہ کی کوئی عظمت ہی نہ ہو، ایسے لوگوں پر گمراہ ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے، بلکہ وہ گمراہ ہو ہی چکے ہیں۔
لیے سلف صالحین کی جو نیک بڑے بزرگان دین ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، اس دین کے لیے خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یا اس دین اور قرآن و سنت کے تعلیم و تعلم سے اور درس و تدریس سے وابستہ لوگ ہیں، ان سے محبت اور عقیدت یہ انسان کے لیے، نفس کے لیے، روحانیت کے لیے، بلکہ نسلوں کے لیے فائدہ دیتا ہے۔ بعض اوقات ایک شخص علماء سے محبت رکھتا ہے، اس محبت کے نتیجے میں ان کی نسلوں میں اللہ علماء پیدا فرماتا ہے، ان کی نسلوں میں ان کے کا ماحول علمی بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جو قدردان ہوں گے تو انہیں علم ملے گا، جو قدر نہیں کرتے انہیں علم نہیں ملتا۔ یہ آیت علم کی فضیلت پر ہے، اور علم کی حقیقت یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے، اور اللہ کو پہچاننے کے بعد اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ سے محبت کے بعد پھر دنیا دل میں نہیں رہتی، پھر زہد رہتا ہے۔ سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ ایک شخص اگر اپنا مطمع نظر ہی دنیا بنا لے، بس یہ کسی بھی وقت سیدھے راستے سے پھر جائے گا، اور جو اپنے مطمع نظر آخرت بنا لے، باقی ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں رہے، دل میں نہ جائیں، بس یہ سیدھے راستے پہ چلے گا۔ زہد ضروری ہے۔ تو علماء سوء کیا ہوتے ہیں؟ علماء سوء وہ ہوتے ہیں جو کسی منصب، دنیا، مال اور اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کو ترجیح دے دے، وہ ان کا مطمع نظر بن جائے۔ اور یہ علم اور حق پرستی، قرآن و سنت، اصول اور نظریات اس کو وہ پس پش ڈالتے ہیں۔ وہ پھر کسی بھی درجے میں ہوگا تو اسی درجے کے علماء سوء میں ہوگا۔ علماء سوء کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی عالم غلطی کر دے تو علماء سوء میں چلا گیا، کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تو بس علماء سوء میں چلا گیا، یہ علماء سوء نہیں ہوتے۔ علماء سوء ایک کلیہ ہے، جس نے اپنی زندگی کا کلیہ یہ بنا لیا کہ مجھے علم سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ چیزیں میں دنیا کے لیے ذریعہ بنا رہا ہوں، وہ علماء سوء ہو گیا۔ اور جو علم اور حق اور سچ اسی کی طلب میں ہے، اسی ہی کی طلب میں اپنی تگ و دو استعمال کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے، اور باقی ساری چیزوں اور اس کو تابع رکھتا ہے، تو یہ علماء حق ہے۔ یہ بڑی اور کلی نشانی جو ہے وہ علماء حق اور سوء کی ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے کوئی مثلاً کوئی گناہ کیا، کسی کی کوئی ٹائی دیکھ لی، بھئی یہ تو یہودی ایجنٹ ہے تو یہ عالم نہیں ہے، یہ علماء سوء ہو گیا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ اس کی ٹائی ہے۔ یہ یعنی اس قسم کی، یا کوئی شخص ہے جس نے کوئی ایک کام ایسا کر لیا جو اس کی شان کے مناسب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پورا شخص ہی علماء سوء میں چلا گیا۔ علماء سوء کی اصل یہ ہے کہ اس کا مرکزی نقطہ اور نظر مقصود دنیا ہو، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ دنیا اس کا اصل ہے، وہ علم جو بھی حاصل کر رہا ہے۔ لہٰذا وہ سارے دنیاوی علوم والے لوگ بھی جو دین کی پرواہ کیے بغیر جتنے بھی علوم حاصل کر لیں، لیکن اس میں مقصد یہی ہے بس مجھے دنیا مل جائے، چاہے دین کچھ بھی ہو، یہ علماء سوء یہ ہے۔ اور چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، لیکن اس کو اگر ذریعہ بنا رہا ہے صرف دنیا کا، اور دنیا کو ترجیح دے رہا ہے اور آخرت کو پس پش ڈال رہا ہے، اور آخرت اور احکام شریعت اور فرائض اور واجبات اور حلال حرام کی تمیز ہی نہیں رکھتا، یہ علماء سوء ہے۔ جو یہ خیال رکھنے والا ہے وہ علماء حق ہے۔ بڑا ضابطہ۔ وآخر دعوانا وقت